پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صاف صاف اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کو جھوٹا کرانے پر تیار ہے۔ ایک طرف تو بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ کراچی ان کا شہر ہے، ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، اور آج تک انہیں کراچی میں حکومت نہیں ملی تھی، ورنہ وہ کراچی کے عوام کی وہ خدمت کرتے کہ اللہ معافی دے۔ اور اب زندگی میں پہلی بار ہے جب کراچی کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، دیا تو نہیں مگر انہوں نے ظاہرہ لے لیا ہوا ہے۔ ظاہرہ اب سارے اکثریت ایم پی ایز کی بھی کراچی سے پیپلز پارٹی سے ہے، اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے کراچی کی وہ بھی مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب میں وہ کام کروں گا کہ اللہ معاف کرے۔ اور ایک سال تقریباً مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی ہو گیا ہے، اور ایک سال کے عرصے کے دوران مواچ گوٹ میں صرف جو کراچی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس میں یہ تیسرا بچہ ہے جو گٹر میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ اور مراد علی شاہ صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے سندھ کی نہروں کو بچانے کے لیے۔ یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی جو نہروں کا مسئلہ ہے وہ تو ہم حل کرانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی حکومت بھی گرا دیں گے اور راولپنڈی کے اگینسٹ جا کے گرا دیں گے، اور ہم نون لیگ سے بھی لڑ پڑیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ پڑیں گے، کیونکہ سندھ ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، سندھ انٹیریئر سندھ کا ووٹر ہمیں ووٹ دیتا ہے، اور ہم انٹیریئر سندھ کے ووٹر کی بنیاد پر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی جو نہریں ہیں ان کو، جو نہروں سے متعلق اس کے تحفظات ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہریں نہیں بننے دیں گے، چاہے ہمیں یہ حکومت گرانی پڑے، ہم گرا دیں گے۔ لیکن جو کراچی شہر ہے جہاں پہ تیسرا بچہ صرف ایک مواچ گوٹ میں ڈوب کر ایک سال کے اندر مر گیا ہے، اور پورے شہر میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اس طرح کے سانحات ہر روز ہوتے ہیں، اور جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں جو بھی ہوتا رہے اس سے مرتضیٰ وہاب صاحب سے لے کر مراد علی شاہ صاحب سے لے کر بلاول بھٹو صاحب تک کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔ کراچی کے شہری ان کی پرائیورٹیز میں کہاں ہیں، انٹیریئر سندھ کے لوگ ان کی پرائیورٹیز میں کہاں ہیں۔ ہاں، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، دوا نہیں ہے، لیکن کم از کم نعروں کی حد تک، اور جو ایموشنل مسئلہ بن جائے اور جس سے ووٹر کے جو سینٹیمنٹس ہیں مجروح ہونے کا، اور جس سے مخالف جماعتوں کے سیاسی طور پر بیانیاں بنا کر پیپلز پارٹی سے جیت جانے کا خطرہ ہو، جیسے کہ یہ نہروں والے ایشو پر ہے۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں، جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، فنکشنل لیگ اور جو دیگر جماعتیں ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف، وہ بھی میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر جانے والے بچوں کے موضوع کو اپنی سیاست کا موضوع نہیں بناتے، وہ بھی ہسپتالوں میں ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مر جانے والے بچوں کو اپنی سیاست کا موضوع نہیں بناتے، وہ بھی بھوک پیاس اور غربت کی وجہ سے مر جانے والے بچوں کو اپنی سیاست کا موضوع نہیں بناتے۔ ظاہر ہے ان بچوں سے ان کو بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ ہاں، نہروں کے کا معاملہ چونکہ پنجاب ورسز سندھ ہے، لہٰذا اس معاملے کو انہوں نے ہوا دی، انہوں نے اچھالا، اور اس کو پیپلز پارٹی نے بائی کر لیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب یہ مسئلہ سینٹیمنٹس کا بن گیا ہے، اور یہ نعرہ بن چکا ہے، اور لوگ اس نعرے کو فالو کریں گے، اور ان کا ووٹر ناراض ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نہروں کے معاملے پر تو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب ان کی مخالف سیاسی جماعتیں انٹیریئر سندھ میں بیانیاں بنا چکی ہیں۔ جس طرح عمران خان نے چور ڈاکو کا بیانیہ بنایا تھا، امریکی مداخلت کا بیانیہ بنایا تھا، اس لیے اسی طرح پیپلز پارٹی کی مخالف سیاسی جماعتوں نے انٹیریئر سندھ میں نہروں کے نعرے کو ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ پنجاب سندھ کے پانی پر قبضہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر اس نعرے کو بائی کر لیا ہے، اور وہ صبح دوپہر شام اپنے عوام کو، اپنی کانسٹیچوئنسی کو، یعنی کہ انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ نہریں نہیں بنانے دیں گے پنجاب کی حکومت کو، مگر کراچی میں جتنے مرضی بچے مین ہولز میں گر کے مرتے رہیں، ٹریفک حادثات میں جتنے مرضی لوگ ٹوٹے سڑکوں کی وجہ سے یا ٹریفک کے بدترین انتظام کی وجہ سے مرتے رہیں، کوڑے کے ڈھیروں سے جتنا مرضی تعفن اور ڈینگی اور ہیضہ اور جتنی بیماریاں پھیلتی رہیں، ان سے نہ بلاول بھٹو کو کوئی سروکار ہے، نہ مرتضیٰ وہاب کو، اور نہ ہی مراد علی شاہ کو۔